بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز سامعین اکرام، عزیز طلباء اور طالبات، گزشتہ کے درس میں آپ حضرات کی خدمت میں خالی حروف اور تنوین کا قاعدہ بتلایا گیا تھا۔ اب آئیے آج کے اس سبق میں، ہمارا سبق نمبر ہے 14 اور صفحہ نمبر ہے 24۔ یہ تجویدی سن القرآن میں سے صفحہ نمبر 24 اور سبق نمبر 14 ہے۔ قاعدہ ہے اظہار کا قاعدہ۔ آئیے پہلے آپ کو اظہار کا قاعدہ آپ حضرات کے سامنے سنانے کی سعادت حاصل کروں۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی یعنی حروف اظہار حمزہ ہا، عین ہا، غین خا میں سے کوئی حرف آئے تو نون کی آواز کو ناک میں لے جائے بغیر صاف ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے۔ پھر ایک مرتبہ قاعدے کو سن لیں۔ اظہار کا قاعدہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی یعنی حروف اظہار حمزہ ہا، عین ہا، غین خا میں سے کوئی حرف آئے تو نون کی آواز کو ناک میں لے جائے بغیر صاف ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے۔ اب آئیے عزیز طلباء اور طالبات، اظہار کسے کہتے ہیں؟ اظہار کہتے ہیں آواز کو ظاہر کرنا۔ اظہار کہتے ہیں آواز کو ظاہر کرنا۔ تو قاعدہ کیا ہے؟ تنوین یا نون ساکین، تنوین یا نون ساکین کے 4 قاعدے ہیں۔ اظہار کا قاعدہ، قلب کا قاعدہ، ادغام کا قاعدہ اور اخفاء کا قاعدہ۔ یہ تنوین یا نون ساکین کے یہ 4 قاعدے ہیں۔ اظہار کا قاعدہ، قلب کا قاعدہ، ادغام کا قاعدہ اور اخفاء کا قاعدہ۔ آج ہمیں تنوین یا نون ساکین کے ان 4 قواعد میں سے پہلے قاعدے کو آج سیکھنا ہے اور اس کو سمجھنا ہے۔ آئیے نون ساکین کسے کہتے ہیں؟ نون ساکین، نون کے اوپر سکون آ گیا تو یہ نون ساکین ہے۔ نون کے اوپر یہ سکون آ گیا تو یہ نون ساکین ہے۔ تنوین کسے کہتے ہیں؟ پچھلے سبق میں آپ حضرات کو بتلایا گیا تھا تنوین کا قاعدہ کیا ہے۔ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ نون ساکن جس نون پر جزم ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ اب قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ یہ ہے کہ حروف حلقی، ان حروف حلقی کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ یہ 6 حروف حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، یہ 6 حروف حلق سے نکلتے ہیں۔ یہاں حلق کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے اور انتہا ختم ہوتی ہے، تو یہ 6 حروف حلق سے نکلتے، اس لیے اس کو حلقی کہا گیا۔ مخارج میں بھی یہ بتلایا گیا آپ حضرات کو۔ اور حروف اظہار کیوں کہتے ہیں؟ حروف اظہار اس لیے کہتے ہیں کہ یہ حروف ظاہر ہوتے ہیں، اس لیے ان کو حروف اظہار کہا جاتا ہے۔ اب آئیے قاعدہ کیا ہے؟ نون ساکین یا تنوین کے بعد ان 6 حروف میں سے کوئی بھی حرف آئے تو نون کی آواز کو صاف ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے۔ صاف ظاہر بھی کرنا ہے اور جلد پڑھیں گے۔ پہلی مثال لے لیجئے، من آ، من آ، نون ساکین کے بعد حمزہ آ رہا ہے، حمزہ آ رہا ہے تو یہاں پر یہ نون ساکین ہو گیا اور اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے تو یہاں پر نون کی آواز کو، یہ نون کی آواز کو ظاہر کریں گے۔ ظاہر کس طرح کریں گے؟ نون زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کے مسلوں کو لگا کر ادا کریں گے۔ من آ، من آ، بالکل صاف پڑھیں گے اور جلد پڑھیں گے، کھینچیں گے نہیں، بالکل صاف پڑھیں گے۔ من آ، یہ حمزہ کی مثال، من آ۔ اب آئیے تنوین کی مثال، کفوًا احد، یہاں پر تنوین 2 زبر، اب آپ پڑھ لیے ہیں 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین کے بعد یہاں پر حمزہ آ رہا ہے، حمزہ آ رہا ہے، اس سے پہلے آپ کو قاعدہ بتلایا گیا تھا کہ الف کے اوپر زبر زیر پیش آئے تو اسے ہم حمزہ کہیں گے۔ یہاں پر تو حمزہ اصلی شکل میں آ رہا ہے، کفوًا احد میں جو حمزہ یہاں پر آ رہا ہے یہ الف کے اوپر ہے۔ اگر الف
حروف کے درمیان میں آ جائے تو اسے حمزہ کہیں گے. کفون احد تو یہ حمزہ ہو گیا. تو یہاں پر تنوین کے بعد حمزہ آ رہا ہے تو یہ تنوین کے اندر جو نون ہے کفون، ون میں جو نون ہے وہ نون کی آواز کو خوب ظاہر کر کے جلد پڑھنا ہے. کس طرح ادا کریں گے؟ کفون احد، حمزہ کی مثال من آ، نون ساکن کے بعد حمزہ کی مثال من آ، اور نون تنوین کے بعد حمزہ کی مثال کفون احد، کفون احد. اب آئیے دوسری مثال کی طرف چلتے ہیں. نون ساکن کے بعد ہا آ رہا ہے تو نون کے بعد ہا آ رہا ہے تو یہ نون کی آواز کو ناک میں لے جائے بغیر صاف ظاہر کر کے پڑھیں گے. نون کی آواز کو زبان کے نو اوپر کے داڑوں کو لگا کر ادا کرے. منہو، منہو بالکل صاف پڑھے اور جلدی پڑھے منہو. اسی طریقے سے تنوین کی مثال جرفن ہارن، جرفن ہارن. تنوین دو زیر کو بھی تنوین کہتے ہیں. یہاں پر تنوین کے بعد ہاں آ رہا ہے تو یہ فن میں جو نون ہے وہ نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. جرفن ہارن، جرفن ہارن منہو، جرفن ہارن. یہ نون ساکن کی مثال، یہ آپ کے سامنے تنوین کی مثال. اب آئیے عین کی مثال جو حروف حلقی میں سے ہے. انع، انع نون ساکن کے بعد عین آ رہا ہے تو یہاں پر نون کی آواز کو ظاہر کریں گے، یہ نون کی آواز کو ظاہر کریں گے. انع، انع. اس کے بعد تنوین میں، تنوین کے بعد عین کی مثال عزیز علیہ، عزیز علیہ. یہاں پر دو پیش ہم پڑھ لیے ہیں، دو پیش کو بھی تنوین کہتے ہیں. دو زبر دو زیر دو پیش. دو پیش کے بعد یہاں پر عین آ رہا ہے، عین آ رہا ہے، دو پیش کے بعد عین آ رہا ہے تو یہ ظن میں جو نون ہے، عزیز ظن میں جو نون ہے وہ نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے عزیز علیہ، عزیز علیہ. نون ساکن کی مثال، عین کی نون ساکن کی مثال انع، تنوین کے بعد عین کی تنوین کی مثال عزیز علیہ. اب آئیے ہا کی مثال، نون ساکن کے بعد ہا منح، منح. یہاں پر نون ساکن کے بعد ہا آ رہا ہے تو نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں منح. قرضا حسنا، قرضا حسنا. قرضا میں تنوین دو زبر، دو زبر کو تنوین کہیں گے. تنوین کے بعد یہاں پر ہا آ رہا ہے، ہا آ رہا ہے تو ظن میں جو نون ہے اس نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے قرضا حسنا، قرضا حسنا، قرضا حسنا. تو تنوین کے بعد ہا آ رہا ہے. نون ساکن کی مثال، ہا کی نون ساکن کی مثال منح، تنوین ہا کی تنوین کی مثال قرضا حسنا، قرضا حسنا. اسی طریقے آئیے اب غین کی مثال، نون ساکن کے بعد غین منغ، منغ بالکل صاف اور جلد پڑھیں گے منغ. نون ساکن کے بعد آپ کو یہاں پر غین آ رہا ہے، حرف حلقی کے حروف میں سے، اظہار کے حروف میں سے غین آ رہا ہے تو یہاں پر نون کی آواز کو ظاہر کریں گے منغ. اس کے بعد تنوین کی مثال دو زیر کے بعد یہاں پر غین آ رہا ہے حدیث غیرہ تو سن میں جو نون ہے، سات دو زیر سن میں جو نون ہے وہ نون کی آواز کو ظاہر کرنا ہے، صاف پڑھنا ہے. حدیث غیرہ، حدیث غیرہ. نون ساکن، غین کی نون ساکن کی مثال منغ، تنوین کی غین کی تنوین کی مثال حدیث غیرہ. اب آئیے آخری مثال جو خا کی ہے من خا، نون ساکین کے بعد خا آ رہا ہے تو نون کے بعد خا آنے سے یہاں پر اظہار ہوگا. نون کی آواز کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے، صاف ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے من خا، من خا. تنوین کی مثال علیم خبیر، علیم خبیر. علیم میں جو نون ہے، جو من میں جو تنوین ہے وہ من میں جو نون ہے وہ نون کی آواز کو ظاہر کرنا ہے علیم خبیر، علیم خبیر. خا کی نون ساکن کی مثال من خا اور خا کی تنوین کی مثال علیم خبیر. تو عزیز طلبہ اور طالبات، اکثر یہاں پر بہت سارے جن کو جو بچے تجوید سے واقف نہیں، اکثر یہاں پر یہ غلطی کرتے ہیں. سورہ فاتحہ میں خاص کر یہ حرف آپ حضرات کے سامنے لکھتا چلو انعمت علیہم ہے،
अनअमत, अनअमत, यहां पर बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अनअमत गुन्ना करते हैं, यहां पर नून को गुन्ना करते हैं, अनअमत अलैहिम, अनअमत अलैहिम, इस तरह पढ़ते हैं, इस तरह नहीं पढ़ना चाहिए। अनअमत के नून में जो आइन आ रहा है ये इजहार का कायदा हो रहा है, नून साकिन के बाद आइन आ रहा है, यहां पर नून के बाद आइन आ रहा है तो जल्दी पढ़ेंगे और साफ पढ़ेंगे, अनअमत अलैहिम, अनअमत अलैहिम। तो ये बहुत सारे बच्चे इसको गलती करते हैं, इससे जहन में बिठा लें। ये मैंने आप हजरात के सामने नून साकिन की और तनवीन की मिसालें रखी। अब आइए इसको कायदे को मैं आपको मिसालें पढ़कर सुनाता हूं। मन अज़ीना कुफुवन अहदुन शजरतिन अक़लामुन अज़ाबुन अलीमुन मिन्हु मिन्हुम फरीक़न हदा जुरुफिन हारिन वला मौलूदुन हुआ, वला मौलूदुन हुआ, अनअमत क़ुरआनन अजबन शैइन इल्मन अज़ीज़ुन अलैहि, अज़ीज़ुन अलैहि। इस तरह ये पूरी मिसालें आप इसको अच्छी तरह जहन नशीन रख लें और इसको जहन में बिठा लें। ये हमारा इजहार का कायदा मुकम्मल हो गया। नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफ हलकी की 6 हुरूफ हमज़ा हा आइन हा गैन खा में से कोई भी हर्फ आए तो नून की आवाज को साफ जाहिर करके जल्द पढ़ेंगे, ये इजहार का कायदा हो गया। इजहार के माने जाहिर करना, इजहार के माने, इजहार का कायदा, इजहार के माने जाहिर करना। इजहार के माने बिल्कुल आवाज को आप जाहिर करेंगे, ये इजहार का कायदा हो गया। अब आइए कल्ब का कायदा आप हजरात के सामने रखता चलूं। कल्ब की तारीफ क्या है? तजवीदी अल कुरान में से तनवीन या नून साकिन के बाद जो दूसरा कायदा हमें सीखना है, ये कायदा नंबर 15 है। ये कायदा जो हमें सीखना है ये है कल्ब का कायदा। इजहार के माने नून जाहिर करना, नून की आवाज को जाहिर करना। कल्ब के माने बदलना। कल्ब अरबी में कल्ब दिल को कहते हैं, जैसे हमारे दिल के ख्यालात बदलते हैं इसी तरीके से कल्ब के माने बदलना। अब यहां पर तजवीद की इस्तिलाह में कल्ब के माने नून की आवाज को मीम से बदलना, नून की आवाज को मीम से बदलना है। अब आइए कायदा आप हजरात के सामने रखो। कल्ब या इखलाब, इसे दो नाम है इसके, कल्ब भी कह सकते हैं, इखलाब भी कह सकते हैं। तो कल्ब का कायदा नून साकिन या तनवीन के बाद अगर बा आए तो नून की आवाज को मीम से बदलकर इख्फा माल गुन्ना करके पढ़ेंगे। फिर एक मर्तबा समाअत करें। कल्ब या इक़लाब का कायदा नून साकिन या तनवीन के बाद अगर बा आए तो नून की आवाज को मीम से बदलकर इख्फा माल गुन्ना करके पढ़ेंगे। अब आइए इसकी मिसालें आप हजरात के सामने रखता चलो। जहां कहीं भी कुरान मजीद में कल्ब का कायदा आता है वहां पर छोटा मीम लिखा हुआ होता है, जैसे कल्ब का कायदा, ये कल्ब का कायदा है। मीम नून साकिन की मिसाल, मिन बादी, मिन बादी। अब आप गौर करें अजीज तलबा और तालिबात, यहां पर नून साकिन के बाद, नून के ऊपर सुकून है, ये सुकून है। नून साकिन के बाद यहां पर मीम आ, नून साकिन के बाद बा आ रहा है। कायदा क्या है? नून साकिन के बाद अगर बा आए तो ये नून की आवाज को ये मीम से बदल देंगे। तो जहां कहीं भी कल्ब का कायदा आएगा आपको इस तरह मीम लिखा हुआ रहेगा कुरान मजीद में। तो कल्ब के माने ही बदलना है, तो यहां पर हम नून को मीम से बदल देंगे, नून को मीम से बिल्कुल बदल देंगे। तो क्या हो जाएगा? नून की आवाज को मीम से अगर बदल देंगे, नून की आवाज नहीं आएंगी, मीम की आवाज आएंगे। मिन बादी, मिन बादी।
تو یہاں پر نون کی آواز کو غنہ کرتے ہوئے اخفا کرنا ہے. من بعدی یہ ہو گئی تنوین نون ساکن کی مثال. اور ایک مثال لے لیں, یہ مشہور مثالیں ہیں, اکثر تجوید یسرنا القرآن میں اور دوسری کتابوں میں یہ مثالیں پہلے پیش کی جاتی ہیں. من بخیلا, من بخیلا, یہاں پر چھوٹا میم لکھا ہوا ہوتا ہے, نون ساکن کے بعد یہاں پر با آ رہا ہے. من بخیلا میں نون ساکن کے بعد یہاں پر با آ رہا ہے, تو یہ نون کی آواز کو یہ میم سے بدل دیں گے. یہ نون کی آواز کو یہ میم سے بدل دیں گے. نون کی آواز نہیں نکال کے میم کی آواز نکالنا ہے, بالکل آسان قاعدہ ہے. من بخیلا, من بخیلا, یہ نون ساکن کی مثال, نون ساکن کے بعد با آ گیا. من بعدی, اسی طرح اور ایک نون ساکن کی مثال, نون ساکن کے بعد با آیا, من بخیلا. اب آئیے تنوین کی مثال آپ حضرات کے سامنے رکھتا چلوں. نفس بما, نفس بما, یہاں پر چھوٹا میم لکھا ہوا ہوتا ہے. یہاں پر غور کریں عزیز طلبہ اور طالبات, تنوین کے بعد یہاں پر با آ رہا ہے. دو زیر اس کو بھی تنوین کہتے ہیں, دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. تنوین کے بعد با آ رہا ہے تو نون کی آواز کو, یہ سین میں جو نون ہے سین, یہ سین کی نون کی آواز کو یہ میم سے بدل دینا ہے. تو کیسا پڑھیں گے اس کو؟ نفس بما, نفس بما, نون کی آواز کو میم سے بدل دینا. اور ایک تنوین کی مثال, قوما بجہالۃ, قوما, قوما بجہالۃ, بجہالۃ. اب آپ غور کریں یہاں پر چھوٹا میم آ گیا. قوما, یہاں پر تنوین ہے, یہ تنوین ہے, یہ تنوین کے بعد یہ با آ رہا ہے, یہ تنوین کے بعد یہ با آ رہا ہے. تو تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد تنوین کے بعد با آئے تو یہ تنوین کے اندر چھپے ہوئے نون کو, من, من میں جو نون ہے یہ نون کی آواز کو میم سے بدلنا ہے. قوما بجہالۃ, قوما بجہالۃ, قوما بجہالۃ. اب آئیے یہ آپ کے سامنے تنوین کی مثالیں ہو گئی. اب اور ایک قاعدہ یہاں پر تجوید یسرنا القرآن میں یہ بتلایا گیا ہے کہ نوٹ قاعدہ کب بنتا ہے؟ نون ساکن کے بعد با آنا ہے. اگر نون ساکن کے بعد با نہیں آیا بلکہ نون متحرک کے بعد با آئے تو قاعدہ نہیں بنے گا. جیسے مثال کے طور پر یہ ہو گیا آپ کو قلب کی مثال ہے. اب نون متحرک کی مثال ہے, فنبذناہم, فنبذناہم, اب آپ دیکھیں فنبذناہم میں فنا میں جو نون آیا ہے یہ نون کے بعد با آیا ہے, فنا بز, فنا بز. تو یہاں پر جو نون کے بعد جو با آیا ہے یہ نون متحرک کا ہے, یہ نون کے اوپر حرکت آیا ہے. جس نون کے اوپر حرکت ہو زبر یا زیر پیش اس کو نون متحرک کہتے ہیں, نون متحرک کہتے ہیں. تو نون متحرک کے بعد با آیا تو آپ کو قلب کا قاعدہ نہیں ہوگا. شرط کیا ہے؟ نون ساکن کے بعد با آنا ہے. یہاں پر نون کے اوپر سکون ہے, نون ساکن کے بعد یہاں پر با آ رہا ہے. نون ساکن کے بعد با آئے تو قلب کا قاعدہ ہوگا. یہاں پر نون متحرک کے بعد, نون متحرک کے بعد با آ رہا ہے, یہاں پر قلب کا قاعدہ نہیں ہوگا. تو پھر کون سا قاعدہ ہوگا؟ نون کی آواز کو ظاہر کریں گے. فنبذناہم, فنبذناہم, بالکل جیسا اظہار میں ہم نے نون کی آواز کو ظاہر کی ویسا فنبذناہم. اور ایک مثال, نحن بتأویل, نحن بتأویل, نحن بتأویلی. اب آپ غور کریں فنبذناہم اور نحن بتأویلی میں دونوں میں فرق کیا ہے؟
یہاں پر فنبذناہم کی جو مثال میں نے آپ حضرات کے سامنے لکھی، یہاں پر نون کے بعد جو با آ رہا ہے یہ ملا ہوا ہے. فنبذناہم میں نون کے بعد با ایک ہی حرف میں ملا ہوا ہے. یہاں پر نون کے بعد جو با آ رہا ہے، نحنو الگ حرف ہے، بتأویلی الگ حرف ہے. تو یہاں پر با ملا ہوا آ رہا ہے، فنبذ نون کے بعد یہاں پر الگ آ رہا ہے، اس لیے میں نے مثال دی. تو یہاں پر نون متحرک کے بعد نون کے پر پیش آیا، یہ نون متحرک ہو گیا. نون متحرک کے بعد اگر با آیا تو یہاں پر کیا ہوگا؟ قلب کا قاعدہ نہیں ہوگا. قلب کے قاعدے کے لیے شرط کیا ہے؟ نون ساکن کے بعد با آنا ہے. یہاں پر نون متحرک کے بعد با آ رہا ہے تو یہاں پر قلب کا قاعدہ نہیں ہوگا، بلکہ نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، نون کی آواز ہی آئے گی. فنبذناہم فنبذناہم. اب آپ کے سامنے دو تین مثالیں تجویدی اصل القرآن کے ساتھ رکھتا چلوں. من بعدی، من بخیلا، اس طرح ظاہر کر کے پڑھیں گے. من بطونها عن بعض، پورے قلب کی مثال ہے. ينبوعن تنبت، یہاں پر نون ساکن کی مثال ہے، اور یہاں سے تنوین کی مثال ہے. رجع بعید، رجع بعید. اور ایک مثال تنوین کی، حدیث بعدہ، حدیث بعدہ. تو عزیز طلبہ اور طالبات، آپ کے سامنے دو قاعدے اظہار تنوین یا نون ساکن کے دو قاعدے، نون اظہار کا قاعدہ اور قلب کا قاعدہ آپ حضرات کے سامنے، دو قاعدے بھی آپ حضرات کے سامنے رکھی گئی اور اس کی مثالیں بھی پیش کی گئی. اس کو اپنے ذہن میں اچھا بٹھا لیں اور قرآن شریف پڑھتے وقت ان قاعدوں کو آپ غور کرتے ہوئے پڑھیں. اس سے آپ کو اور آپ کے علم میں قاعدہ سمجھنے میں بہترین آپ کو اضافہ ہوگا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہوں اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی توفیق اور ہدایت عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.